اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین۔ اذان محترم، مومن کی حاجت روائی کرنا، مومن کی پریشانی کو دور کرنا انسان کی زندگی میں وہ ایک بہترین عمل ہے کہ جو انسان کی زندگی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ وہ بہترین عمل ہے جو انسان کو اعلیٰ مقامات پہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ عمل ہے جو انسان کی زندگیوں کی بقا کی ضمانت بن جاتا ہے۔ وہ عمل ہے جو انسان کو معراج خلق عطا کرتا ہے، جو انسان کو معراج عرفانی عطا کرتا ہے، جو انسان کی عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے، جو انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، جو انسان کی قبر کو کشائش کرتا ہے۔ بے پناہ فضائل ہیں مومنین کی حاجات کو روا کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا۔ اگر آپ کسی منصب پہ فائد ہیں تو اپنے اقتدار کے ذریعے اس کی پریشانی کو دور کریں۔ اگر وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، پیسے دے کے اس کی مشکلات کو آسان کریں اگر آپ کے اختیار میں ہے۔ صدقہ دے سکتے ہیں صدقے کے ذریعے، قرضہ مانگ رہا ہے تو قرضے کے ذریعے، اس کا کوئی گورنمنٹ میں کام کروا سکتے ہیں تو کام کے ذریعے، کوئی ناحق گرفتار ہے تو آزاد کروا کے، گورنمنٹ میں آپ کا اونچا عہدہ ہے تو جو آئے اس کا کام کریں، یہ آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو اذان محترم، امام معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کو علی بن یقطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ مولا کے وہ صحابی ہیں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس یہ آئے اور آگے کہا مولا میں ہارون کا وزیر اعظم نہیں رہنا چاہتا، تو مولا نے کہا تم رہو، تمہاری وجہ سے مومنین کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے، تم ان کے کام کرتے ہو، ان کی مشکلات کو آسان کرتے ہو، وہاں پہ رہو، ہم چاہتے ہیں وہاں پہ رہ کے تم یہ کام کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس طرح کا موقع آ جائے تو انسان کی زندگی کا کفارہ یہ بنتا ہے کہ مومنین کے کام کرے تاکہ وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوتے ہیں ان سے ان کی بخشش ہوتی چلی جائے۔ کام کرنا ہے، اونچے عہدوں پہ رہنا ہے تو مومنین کی خدمت کریں، مومنین کے کاموں کو آسان کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں یا میں کام نہیں کر سکتا یا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کام جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو کریں تاکہ مشکلات کی آسانی ہو۔ اب اذان محترم، علی بن یقطین کہاں ہے؟ بغداد میں موجود ہے۔ ابراہیم جمال مولا کا صحابی ہے، آل محمد کا چاہنے والا ہے، ایک مومن ہے، غریب مومن ہے کہ جو اونٹوں کو چلاتا تھا، اونٹوں کو لے کے جاتا تھا، ابراہیم جمال کے نام سے معروف تھا یہ واقعہ کئی کتابوں میں، ناسخ التواریخ میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت میں، اور اس کے علاوہ زبدۃ المعارف میں اور کئی مقامات پہ احیاء القلوب تک میں یہ واقعہ مندرج ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم جمال ان سے ملنے آئے اور کوئی کام تھا کہ وہ کام ان سے آ کے کروانا تھا، تو انہوں نے اندر سے کہہ دیا، پیغام دے دیا کہ ان سے کہو کہ ابراہیم جمال سے کہو علی بن یقطین گھر پہ نہیں ہے۔ ابراہیم جمال سے کہو کہ علی بن یقطین اس وقت نہیں ہے، جب آئیں گے تو ملاقات کر لیں گے۔ یہ بچہ نا امید ہو کے، یہ مومن نا امید ہو کے، یہ مسلح اور ارادت مند انسان، اہل بیت کا چاہنے والا نا امید ہو کے واپس آیا کوفے۔ جب یہ کوفے پہنچا ہے جب یہ اپنے شہر میں، اپنے وطن میں، اپنے گھر میں پہنچا تو افسردہ تھا کہ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ملتا ہے، اب عجیب جملہ ہے، ابراہیم جمال کو جب انہوں نے نا امید کیا، اب یہ چلے مکے حج کرنے کے لیے، عمرہ کیا، حج بجا لائے، مدینے آئے، زیارت کی سرکار کی۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملنے کے لیے جب یہ آنا چاہ رہے تھے اور دروازے میں پہنچے، مولا سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو مولا کا پیغام آتا ہے علی بن یقطین سے کہو کہ میں اس کے لیے میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، میں اس کے لیے گھر پہ نہیں ہوں، اس کے لیے میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ جملہ کہا، اب پریشان ہو گئے کہ میں نے کون سا ایسا مجھ سے گناہ سرزد ہوا کہ میرا امام مجھ سے ملنا نہیں چاہتا اور مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ بیٹھے رہے، عاشق تھے، بیٹھے رہے، مومن تھے، بیٹھے رہے، اٹھ کے نہیں چلے گئے، وہیں پہ بیٹھے رہے۔ ملتا ہے کہ کچھ ایک دن گزرا، دوسرے دن مولا باہر آئے تو مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا مجھ سے کیا نافرمانی ہوئی کہ آپ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے؟ مولا کہتے ہیں جس طرح تو نے ابراہیم جمال جیسے غریب کو اپنے گھر سے خالی بھیجا تھا، ذرا سوچیں ہم کتنوں کو اپنے گھروں سے خالی بھیجتے ہیں۔ کہا ابراہیم جمال کو تو نے خالی اپنے گھر سے بھیجا تھا، تو یاد رکھ اللہ نے نہ تیرا حج قبول کیا ہے، نہ تیرا عمرہ قبول کیا ہے، نہ تیری زیارتیں قبول ہوئی ہیں۔ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، ہم اہل بیت راضی نہیں، میں امام موسیٰ کاظم تجھ سے راضی نہیں۔ کہا مولا مجھے نہیں پتا اس کا گھر کہاں ہے، مجھے نہیں پتا وہ رہتا کہاں ہے، مولا مجھے بتائیں وہ کہاں پہ رہتا ہے۔ تو مولا نے کہا پریشان نہ ہو، احیاء القلوب والے لکھتے ہیں کہ امام نے کہا جاؤ جنت البقیع کی طرف، وہاں پہ ایک گھوڑا ہوگا، اس پہ زین وغیرہ لگی ہوگی، اس پہ بیٹھ جانا،
بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود تمہیں اس دروازے تک لے جائے گا جو ابراہیم جمال کا دروازہ ہے، اور بہت جلدی تم پہنچ جاؤ گے، چشمے زدن میں تم پہنچ جاؤ گے، اشاروں میں پہنچ جاؤ گے، ارادہ کرو گے تو پہنچ جاؤ گے۔ ملتا ہے کہ ابراہیم جمال کے دروازے پہ انہوں نے پہنچنا تھا، یہ پہنچے، سوار ہوئے اور ارادہ کیا، چند لمحوں بعد گھر پہ تھے، دروازے پہ تھے، دروازے پہ دستک دی تو دروازہ کھلا، آواز آئی اندر سے، کون؟ کہا میں علی بن یقطین ہوں۔ کہا مذاق نہ کریں، وزیر اعظم میرے دروازے پہ کیسے آ سکتا ہے؟ کہا نہیں، میں علی بن یقطین ہوں، مجھے آنے دو ابراہیم جمال۔ کہا آ جائیے۔ جب اندر آئے تو دیکھا علی بن یقطین کو دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا، آپ میرے پاس کیوں آئے؟ میں تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہتے بس اسی کی سزا بھگت رہا ہوں، میں نے تمہیں انکار کیا۔ یاد رکھے کبھی کوئی آپ کے دروازے پہ آئے اس کو واپس نہ کیجیے، کوئی آپ سے حاجت طلب کرے اس کی حاجت کو منع نہ کیجیے۔ آپ کوئی گورنمنٹ میں کام کروا سکتے، کسی کا قیدی ہے، بے جرم و خطا ہے، کسی میں جو آپ کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں ہے، کسی کی جاب دلوانا وہ آپ کروائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کے نہ ہوئے عمل بھی عمل کیے جائیں، قبول کیے جائیں گے، اور وہ عمل جو ناقص ہے اللہ اس کو کامل کر کے قبول کرے گا، آپ کی عبادتوں کی قبولیت کی ضمانت بنے گا۔ جب یہ جملہ کہا کہ میں ابراہیم جمال ہوں، کہا میں علی بن یقطین ہوں، کہا کہ مجھے معاف کر دو اے علی بن یقطین۔ علی بن یقطین کہتے ہیں ابراہیم جمال مجھے معاف کر دو، تیری وجہ سے میرے امام نے مجھ سے ملنے سے انکار کیا، مجھے معاف کر دو۔ کہا میں نے معاف کیا، آپ آئے میرے دروازے میں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہا نہیں ایسے نہیں، میں اپنا منہ نیچے رکھتا ہوں، آپ میری یہ رخسار پہ اپنا پاؤں رکھے۔ کہا پاؤں؟ کہا میں نہیں رکھوں گا۔ کہا نہیں، پاؤں رکھنا، جوتے سمیت رکھنا، تاکہ میرا نفس ذلیل ہو، میرا نفس امارہ برباد ہو جائے۔ کہا کہ نہیں میں نہیں رکھ سکتا، اتنی بڑی جسارت۔ کہا نہیں میرا حکم ہے۔ کہا پاؤں رکھے تو فوراً وہیں سے علی بن یقطین نے رخ کیا مدینے کا، اور ایک جملہ کا، اے فرزند رسول، اے اولاد رسول اللہ، اب تو آپ مجھ سے راضی ہو گئے مولا، میں نے ابراہیم جمال کو راضی کر لیا۔ آئے، سوار ہوئے اسب پہ اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، اسی طرح سے پہنچے تو کیا منظر دیکھا، جنت البقیع کے باہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دونوں ہاتھ کھول کے کھڑے ہیں اور اہلاً و سہلاً کہہ کے استقبال کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ آل محمد کا درس ہے کہ مومنین کی خدمت کرنا، مومنین کی پریشانیاں دور کرنا، ان کی مالی معاونت کرنا، ان کی مشکلات کو آسان کرنا۔ پروردگارہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہ تمام کی بیماریوں کو دور فرما، تمام کی مشکلات کو آسان فرما، تمام کی حاجات کو روا فرما، اور ہمیں امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، پروردگار عالم آپ کے اس دیکھنے کو عبادت میں شمار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔